چوری نہیں کی تھی، صرف گیٹ ٹوگیدر کی تھی کہ ساروں کا یہ جو میں نے نام آپ کو بتائے ہیں بڑے بڑے خاندانوں کے، اور عمران خان کے اوپر کیس کیا ہے؟ 9 مئی سے اب تک 150 کیسز کی پیشیاں میں بھر چکا ہوں عدالتوں میں۔ یہ بڑی جلدی میں 200 کیسز میں پہنچ جاؤں گا، ڈبل سینچری ہو جائے گی۔ میں صرف گھر سے نکلتا ہوں، عدالتوں میں پیشی کر کے پھر گھر واپس آتا ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ یہ مافیا کا میں مقابلہ کروں گا۔ مافیا کا مطلب یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ چھوٹا سا طبقہ ہے، یہ ملک کے وسائل کے اوپر کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جب میری حکومت چل رہی تھی تو انہوں نے پورا پروپیگنڈا کیا، میڈیا کے ہاؤسز کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اب وہ ذرا دور دیکھ لیں، کیونکہ اللہ الحق ہے، وہ تو اب اکنامک سروے جو کہ ہر سال معیشت کے اوپر ایک سروے پبلش ہوتا ہے، اکنامک سروے آف پاکستان، اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے سب سے بہترین پرفارمنس تھی۔ اسی وجہ سے کہ جس ملک میں انصاف نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ جب طاقتور فیصلہ کرتا ہے اس ملک میں تو کیونکہ وہ قانون کے اوپر ہے، وہ ہر قسم کا ظلم کر سکتا ہے کمزور پہ۔ اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ کہیں عمران خان گھٹنے ٹیک کے ہمارے پاس آ جائے کہ سر جو آپ کہتے ہیں میں تیار ہوں۔ بس اس کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، ہر قسم کا، میرے پہ بھی نہیں، میرے خاندان کے اوپر، ان کے علاوہ جو تحریک انصاف کے اندر لوگ ہیں جو کھڑے ہیں آج، ان سب کے اوپر اب یہ گزر رہی ہے۔ میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ میں اپنے ملک میں یہ حالات دیکھوں گا، یہ جو جلانا گھرانا اور یہ کیا، اور اس کی آڑ کے اندر سارے لوگوں کے اوپر بند کر دیا اور میرے اوپر کیسز کر دیے۔ میں جب جیل میں ہوں تب میرے اوپر کیسز کرنے شروع کر دیے کہ جی میرے کہنے پہ ہوا سب کچھ۔ ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، 27 سال میں مجھے ایک سٹیٹمنٹ بتایا کہ میں نے کبھی کسی کو کہا ہو کہ آپ توڑ پھوڑ کریں۔ ہمیشہ میں نے کہا قانون کے بیچ میں رہے، ہر جگہ میں نے قانون کی پابندی کی ہے۔ جب مجھے لگا انتشار ہوا، میں نے اپنی پارٹی کو پیچھے ہٹایا۔ کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جو انگلینڈ کے اندر جو NCA کی ڈیل تھی ملک ریاض کی، جو 190 ملین پاؤنڈ آیا تھا یہاں ملک ریاض کا، کسی نے نہیں پوچھا کہ اس کے اندر سے 18 ارب روپے کا گھر خریدا ہے 1 ہائیڈ پارک لندن کے اندر۔ پوچھا کسی نے کہ اس کے پاس پیسہ کدھر سے آیا؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ یہ جو ان کے 4 مہنگے مے فیئر میں اپارٹمنٹ ہیں جس کا انکشاف پینما کے، جو دنیا میں انکشاف ہوا تھا، انٹرنیشنل انکشاف پینما کا، کبھی پوچھا ہے؟ پھر کبھی وہ کلیبری فونٹ آ گئی کہ ایک فراڈ کانٹریکٹ دکھا دیا، وہ اس فونٹ کے اندر لکھا ہوا جو اس وقت ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی، وہ اس سے اگلے سال آئی تھی، وہ جھوٹ پکڑا گیا مریم نواز کا، وہ کوئی اس کے اوپر کیس نہیں ہے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ جو چودھری شوگر مل کا 80 کروڑ روپیہ دکھایا تھا کہ جی کسی دبئی کے بزنس مین نے بھیجا ہے، وہ دبئی کے بزنس مین نے نیب کے اندر لکھ کے دیا کہ میں نے پیسہ نہیں بھجوایا۔ آصف زرداری کے اوپر وہ جو فیک اکاؤنٹ کیسز تھے، اربوں روپے کا پیسہ جو شروع کیا تھا طریقہ نواز شریف نے حدیبہ پیپر مل میں کہ یہاں سے چوری کر کے پیسہ ہنڈی والی سے باہر بھیجو، ادھر سے ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان لے آؤ، وہی پیسہ بلیک کا پیسہ وائٹ کر لو۔ خود ہی قانون بنایا کہ جو باہر سے ریمیٹنس ہے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا۔ وہ حدیبہ پیپر مل کے جو کیس تھا، اس کے اوپر BBC کی ڈاکیومنٹری بنی، اسحاق ڈار نے 164 کا بیان لکھوایا کہ کیسے وہ پیسے ان کے منی لانڈرنگ کر کے بھیجتا تھا۔ وہ قاضی فیملی جو لندن میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کا پورا بیان ہے۔ تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیسز ہیں۔ اور عمران خان کے اوپر کیس کیا ہے کہ جی اس نے القادر یونیورسٹی جو ٹرسٹ چل رہا ہے جس میں سارا پیسہ وہیں کا وہیں ہے، کہتے جی 6 ارب روپے کی زمین خریدی جب عمران خان پرائم منسٹر تھا، وہ چیک سے زمین خرید، وہ پیسے دیے، وہ 6 کروڑ کی زمین تھی، 45 لاکھ روپے اس کے اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے، وہ سارے چیکس ہیں۔ اور کب خریدی؟ جب عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھا، جب حمزہ شریف چیف منسٹر تھا، اور جب یہ شہباز شریف پرائم منسٹر تھا، یہ تب زمین سارا چیکس کے اوپر ہے۔ کیوں وہ بیچارے جو کشتی میں جن لوگوں سے پوچھیں رشتہ داروں سے، جو گریس میں یہ کشتی میں ہمارے کوئی 300 پاکستانی بیچارے ڈوبے ہیں، ان سب نے کیا کہا کہ ہمیں کوئی امید ہی نہیں نظر آ رہی، پاکستان میں ہمارے کوئی چانس ہی نہیں اپنے آپ کو اوپر لے جانے کا۔ یعنی وہ لوگ اس ملک سے امید چھوڑ کے بیچارے یہ نکل رہے ہیں، پیسے دیتے ہیں، قرضے اکٹھے کر کے نکلتے ہیں یہاں سے۔ یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ یہاں جو طاقتور ہے وہ جو مرضی کر لے، اس کو یہ
यहाँ का पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम नहीं पकड़ता। और ये हमारे सामने अब बैठे हैं सारे दंदनाते हुए, 30 साल से जो एक दूसरे को चोर कह रहे थे, आज सारे ऊपर बैठे हुए हैं। कोई इनके ऊपर केसेस नहीं है, ख़त्म हो रहे हैं इनके केसेस। केस किसके ऊपर कर रहे हैं? उन लोगों के ऊपर जिनकी पूरी कोशिश थी कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती लेके आए। ये जो लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, जो जेलों में भरे हुए हैं, जो हमारे कारकुन हैं, इस गर्मी के अंदर छोटे छोटे कमरों में खाना बाहर से ले जाने नहीं देते, उनको इस तरह कर रहे हैं जैसे कि कोई दुश्मन मुल्क के लोग हैं। अपने लोग ही नहीं हैं, बल्कि दुश्मन मुल्क के लोगों से ये भी नहीं करना चाहिए। जब तक हम इस मुल्क के अंदर अपना इंसाफ का निज़ाम नहीं ठीक करते, जब तक ताकतवर इसी तरह जुल्म करता रहेगा कमज़ोर पे, इसी तरह हमारे गरीब लोग यहाँ से मुल्क से कोशिश करेंगे ये किश्तियों में बाहर जाना, क्योंकि यहाँ रोज़गार मिलना नहीं है। जब तक हम इंसाफ का निज़ाम नहीं ठीक करते, यहाँ सरमायाकारी नहीं होने लगी, सरमायाकारी नहीं होगी, नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, और नौकरियाँ जब नहीं मिलेंगी तो यही हालात होंगे, गुर्बत बढ़ती जाएगी, बेरोज़गारी बढ़ती जाएगी, जो बढ़ रही है पाकिस्तान में। और जो ताकतवर है वो अपना पैसा बाहर रखेगा। ये सारों का, ये जो मैंने नाम आपको बताए इन बड़े बड़े ख़ानदानों के, सबका पैसा बाहर पड़ा है। बरतानिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर को इसलिए निकाला गया, बोरिस जॉनसन को, कि जो कानून सबके लिए बनाए हुए थे उसके ऊपर वो फॉलो नहीं कर रहा था। और वो सिर्फ उसने एक गेट टुगेदर की थी, चोरी नहीं की थी, सिर्फ गेट टुगेदर की थी कि सोशल डिस्टेंसिंग थी कोरोना के दौर में, और उसने उसके ऊपर अमल नहीं किया। उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर निकला। हमारा यहाँ देख लें कि ऊपर अभी एक टेप, जो ऑडियो टेप आई है, उसमें क्या शहबाज शरीफ कह रहा है कि मरियम के दामाद के लिए उसकी हाउसिंग सोसाइटी है, तो ग्रिड स्टेशन लाजमी होता है, जो हाउसिंग सोसाइटी बनाए वही ग्रिड स्टेशन बनाता है। और वो कह रहा है कि मरियम कह रही है कि वो सरकारी तौर पे बने, यानी 70 करोड़ रुपए का आवाम को नुकसान पहुंचा रही है टैक्स के पैसे पे, ताकि दामाद का 70 करोड़ रुपया बच जाए। ये उसके कॉन्वर्सेशन में कह रहा है, और वो उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहे फिक्र ना करें जी, ये हम कर देंगे। मैं सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ कि ये अगर ये जो ऊपर कब्जा ग्रुप बैठा हुआ है और ये जुल्म करके लोगों को डरा के हमें गुलाम बना रहा है, ये इस जिहाद के अंदर आपने किसी सूरत पीछे नहीं हटना। मैं फिर से आपको कहता हूँ, पीछे हट गए मुल्क का मुस्तकबिल क्या। हमें वही इलामा इकबाल की जो उनकी शायरी कि आज़ाद कौमी की सिर्फ परवाज़ है, सिर्फ आज़ाद लोग ही इकबाल के शाहीन बन सकते हैं, गुलामों का कोई मुस्तकबिल नहीं।